يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حضرات، آپ ہر جمعے کو وعظ و نصیحت سنتے رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے آج اس نعمت کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو. اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں یعنی حلال چیزیں. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور واشکروا للہ اور احسان مانو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہو تو احسان مانو، شکریہ ادا کرو. اور اسی آیت سے یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک عطا فرمائی. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں. تو حضرات، بس اسی کے متعلق چند اشعار میں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں. ایک مرتبہ مل کر تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی پیارے اشعار، یہ مجھے جو ہے بہت ہی پسند ہے اور آپ کو بھی پسند آئیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. دیکھیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، 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 اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے
پڑھتے ہیں. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور یہ ہمارے آقا کی شان ہے. دیکھیے بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے. بولیے سبحان اللہ. اور مچل کے یا رسول اللہ. بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے. بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے. بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا. جب کوئی دیوانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کو روضہ اقدس کا دیدار ہو جاتا ہے, اس کو حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے, تو اس کی دل کی حالت اور اس کے تصور کی حالت کیا ہوتی ہے شاعر نے بیان کیا ہے. دیکھیے گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا. گنبد سبز ہرا گنبد کہ گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا. گنبد سبز آنکھوں میں آنے لگا. حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے. حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بھیک دے کے میرے بھیک دے کے مجھے میرے سرکار نے. بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے. خود بھیک دے اور خود گئے منگتے کا بھلا ہو. بھیک دے کر میرے مجھ کو سرکار نے. بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے. بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے. مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے. منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی. ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت تو کریے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں تو بسائیے. ہر طریقے کی تکلیفیں, ہر طریقے کی برائیاں, ہر طریقے کی جو مذمتیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے. دیکھیے منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی. اگر ایک اشارہ ہمارے آقا فرما دیں تو تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی. کہ منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی. منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی. یا نبی آپ کا آسرا چاہیے. یا نبی آپ کا آسرا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. چپ کھڑا میں رہا اور
وہ کہتے ہیں چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے، چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے، چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے، مانگ لو اور کیا چاہیے، مانگ لو اور کیا چاہیے، مانگ لو اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کہ وقت آخری ضروری مہک جائیں گے، وقت آخری ضروری مہک جائیں گے، وقت آخری ضروری مہک جائیں گے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور عاشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوتا ہے؟ عاشق مصطفیٰ کے دل کا حال اور نظر کا حال اور اس کی سوچ کا حال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، کہ میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، اور میرے دل کو درے مصطفیٰ چاہیے، میرے دل کو درے مصطفیٰ چاہیے۔ ہے سکندر ثنا خوان شاہ شاعر صاحب کہتے ہیں، ہے سکندر ثنا خوان شاہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ثنا خواں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بہت سے ہم میں ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ان کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور ایسی ویسی نہیں بلکہ بہت بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ صرف ان کے لیے بہت آسان اور بہت ہی معمولی سی بات ہے، لیکن عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے محبت تو بہت کرتا ہوں لیکن میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی؟ بلکہ محبت یہ ہوتی ہے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی بات بھی مانی جاتی ہے اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، اور اس کی شان و شوکت کو سمجھنے کے باوجود، اور پھر ایسی شان و شوکت والا نبی جو تمام مرسلین اعظام، تمام انبیاء اکرام کے سردار ہیں، ان کے تعلق سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ بتائیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد مثل صادق ان کی زندگی وہی جسمانی ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ واقعی
اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تم کو آ لے گی، پکڑ لے گی، فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، کتنی ہی مال و دولت کما لو، کہیں پر بھی چلے جاؤ، لیکن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن موت تو آنی ہے، لیکن ہماری موت اور انبیاء اکرام اور جو نبیوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو بھی موت آنی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ موت تو آنی ہے مگر ایک آن کے لیے، پھر اسی آن کے بعد مثل ثابت پہلے کی طرح ان کی زندگی وہی جسمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں فرمایا، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، کہنا الگ کی بات ہے، انہیں مردہ سوچو بھی مت، ان کے لیے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ شہداء اکرام کے بارے میں فرمایا۔ تو آپ کے اندر اتنی عقل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ مرتبہ شہادت سے کہیں بڑھ کر مرتبہ نبوت ہوتا ہے۔ جب مرتبہ شہادت کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے اس کو شہادت کا مرتبہ مل جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے اسے مردہ کہنا الگ ہے، مردہ گمان بھی نہ کیا جائے بلکہ وہ زندہ ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے۔ تو آپ خود بتائیے جو ان شہداء کے بھی سردار ہیں، ان شہداء کے بھی نبی ہیں، ان کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہماری عقل میں یہ تصور بھی کیسے آ سکتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی روح نکال لی جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آپ بتائیے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ گستاخیاں کی جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بتائیے خود اعلیٰ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا جو شہداء ہیں، جو شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہا جائے، تو جو ان کے بھی نبی ہیں اور جو تمام رسولان اعظام، تمام انبیاء کرام کے نبی ہیں اور ان میں بھی اعلیٰ مقام ہے، بتائیے تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے؟ اور ہم سنیوں کو، ہم اہل سنت والجماعت کو یہ مرتبہ حاصل ہے، یہ عزت و مرتبہ حاصل ہے، یہ عزت ہماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ ہمارے ذمے میں آیا، تو ہم تعریف تو کرتے ہیں، تو ایسی تعریف کرتے ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو شاعر نے کہا ہے سکندر ثنا خان شاہ امم